أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Online Muslim Madrasa. Learn Quran and Islamic knowledge. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم اپنا لیسن نمبر 1 جاری رکھیں گے جس میں ہم عربی کے حروف کو ادا کرنا سیکھ رہے ہیں. آج ہم عربی کے حرف نمبر 9 اور 10 کو پڑھنا سیکھیں گے. تو میں امید کرتا ہوں آپ نے اس سے پہلے تمام عربی کے حروف کی اچھے سے مشق کر لی ہوگی، کیونکہ مشق جو ہے وہ لیسن کا ایک ضروری حصہ ہے. اگر آپ اپنے پچھلے تمام حروف کی اچھے سے مشق کریں گے، ان کو بار بار دہرائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے اگلا لیسن پڑھنا آسان ہوگا. تو آج کا ہم حرف شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ عربک حرف ہے را. جی، را کے نکلنے کی جگہ جب آپ اپنے زبان کے پہلے حصے کو یعنی کہ زبان کی نوک کو اپنے منہ کی چھت کے ساتھ لگائیں گے، را. اس آواز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے شروع میں. جی، اس کے بعد آواز منہ کے خالی حصے سے آئے گی اور آواز بھاری ہو جائے گی. تو آواز را کی آواز ہمیشہ بھاری ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. را. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا آپ بھاری آواز کو یعنی موٹی آواز کو کیسے ادا کر سکتے ہیں. آپ نے جسٹ اپنے ہونٹ کو تھوڑا سا گولائی کی شکل میں لے کر آنا ہے اور منہ کو کھولنا ہے. را. جی، تو اب اگر ہم را کی شکل کو دیکھیں تو اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے. جی، را کی شکل تھوڑی سی راؤنڈڈ ہے. اس کی آگے ڈیفرنٹ شیپس آئیں گی، مختلف شکلز آئیں گی، تو انشاءاللہ وہ ہم اگلے لیسن نمبر 2 میں دیکھیں گے. تو را کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے. جی، اس کے بعد ہم نیکسٹ عربی کا حرف دیکھتے ہیں کون سا ہے. نیکسٹ حرف ہے ہمارے پاس زا. زا. جی، اس حرف کے نکلنے کی جگہ کے اوپر آپ بہت زیادہ دھیان دیں گے. اگر آپ اس کو ادا کرنے میں بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ کو مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اس حرف کی آواز مختلف عربی کے حروف جو ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ملتی ہے. لیکن اگر آپ اس کے نکلنے کی جگہ کے اوپر دھیان دیں گے تو آپ انشاءاللہ العزیز آسانی سے ادا کر سکیں گے. تو آپ نے میری بات کو بہت ہی دھیان سے سننا ہے اور اس کی آپ نے مشق بھی کرنی ہے. تو زا کی آواز آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی زبان کی نوک کو نیچے والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے. جو نیچے والے آپ کے 2 دانت ہیں، یہاں پہ نیچے والے 2 دانتوں کی جو جڑیں ہیں جہاں سے یہ دانت شروع ہو رہے ہیں، اپنی زبان کی نوک کو وہاں پہ لگانا ہے. تو آپ اس کی کوشش کریں، دیکھیں آپ کتنی آسانی سے ادا کر سکیں گے. دیکھیں یہاں یہ نیچے میری زبان ٹچ ہو رہی ہے. زا. جی، زا کی آواز سختی کے ساتھ ادا کی جائے گی. تو جب آپ اپنی زبان کو نیچے والے دونوں دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے، جہاں سے دانت شروع ہو رہے ہیں وہاں پہ لگائیں گے، یا نیچے والے دانتوں کی پچھلی سائڈ پہ لگائیں گے، تو آواز خود بخود سختی کے ساتھ ادا ہوگی. زا.
جی پھر سے کوشش کریں، زا، جی اس میں بھی وہی آپ نے جس طرح پچھلے حروف کے اندر سیکھا ہے کہ پہلی آواز جو آئے گی وہ دانتوں کے پیچھے زبان کو لگانے سے آئے گی، اور دوسری آواز آپ کے منہ کے خالی حصے سے آئے گی، یعنی کہ آ، یہ والی آواز۔ تو میں اب دوبارہ دونوں کو ملاتا ہوں تو دیکھیے گا آپ کتنی آسانی سے ادا کر سکیں گے۔ زا، جی تو اس سے یہ پتہ لگا کہ زا کی آواز سختی سے اور باریکی کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اس کو آپ نے بھاری آواز سے یا موٹی آواز سے ادا نہیں کرنا۔ جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں، زو، ایسے ادا نہیں کرنا، یہ غلط آواز ہوگی۔ تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے زا کی آواز سختی سے اور باریکی کے ساتھ ادا ہوگی۔ میں یہ چیز آپ کو اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ کون سی آواز ہلکی ہوگی، کون سی آواز بھاری ہوگی، کون سی آواز نرمی سے ادا ہوگی، کیونکہ ان حروف کی آواز دوسرے عربی کے حروف کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اگر آپ نے ایک حرف کی آواز دوسرے حرف کے ساتھ تھوڑی سی بھی ملا دی تو جو لفظ کا معنی ہوگا وہ تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے لیسن میں بتایا تھا، جب ہم تجوید کا لیسن ہم نے سیکھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ایک صرف قاف کی آواز کو قلب کی جگہ قلب پڑھ دیں تو کیسے ہارٹ یعنی دل سے مطلب جو ہے وہ قاف کا مطلب ہیوی قاف سے قلب کا مطلب دل اور لائٹ قاف کا مطلب قلب کے ساتھ کتا، کیسے میننگز چینج ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے ان آواز کو یاد رکھنا ہے کہ کون سی آواز بھاری ہے، کون سی آواز باریکی کے ساتھ ہے اور کون سی سختی کے ساتھ ہے۔ تو زا کی آواز سختی سے ادا ہوگی۔ تو اب اگر ہم اس کی شکل کو دیکھیں، زا کی شکل، تو اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی شکل کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ تو را اور زا دونوں کی شکل میں ایک نقطے کا فرق ہے، جیسے پچھلے لیسن میں دال اور دال کی شکل میں ایک نقطے کا فرق تھا، اسی طرح را کا کوئی نقطہ نہیں ہوگا اور زا اس کا ایک نقطہ ہوگا۔ ہمیشہ دونوں کی شکل نقطے کے بغیر ایک جیسی ہے، دونوں اگر نقطے ختم کر دیں تو دونوں را بن جائیں گے، لیکن اگر ہم را کے اوپر ہی ایک نقطہ لگا دیں تو یہ زا میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس کی شکل کو بھی یاد رکھنا ہے اور اس کی خاص طور پہ اس کی ادائیگی کو یاد رکھنا ہے کہ اس کی آواز سختی سے اور باریکی کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ تو آپ اس کی اچھے سے مشق کیجئے گا، اس کو آپ بار بار دہرائیے گا، انشاءاللہ العزیز جتنی آپ مشق کریں گے اتنی ہی جلدی آپ ان تمام عربی کے حروف کو ادا کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ ضرور اس کی مشق کریں گے، اس کی بار بار دہرائیے گا، تو اگلے لیسن کے اندر ہم نیکسٹ عربی حروف پڑھنا سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔